یہ سن کر وہ شخص چکی کی جانب گیا تو واقع اسے آٹے سے بھرپور پایا۔ خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا۔ فطرہ میں عام طور پر تو ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے کہ دوسرے تو کیا بس اوقات خود مفتون کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک غریب شخص اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جب ان کی محتاجی دیکھی تو شرمندگی کی بنا پر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب اس کی زوجہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ چکی کی طرف گئی اور اس کے پاٹ کو اس پر رکھ دیا۔ پھر وہ تندور کی طرف گئی اور پڑوسیوں کو دکھانے کی غرض سے اس میں آگ جلا دی۔ پھر عرض گزار ہوئی، یا الہی ہمیں غیب سے روزی عطا فرما دے۔ اس عورت کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ چکی کے نچلے پارٹ کا پیالہ آٹے سے بھر چکا تھا، وہ جب تندور کی طرف گئی تو اسے بھی روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب وہ شخص گھر لوٹا تو پوچھا، کیا تمہیں میرے بعد کچھ ملا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، ہاں، ہمیں اپنے رب کی جانب سے رزق حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چکی کی جانب گیا تو واقع اسے آٹے سے بھرپور پایا۔ اس نے اوپر والا پاٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک اگر وہ شخص چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے، اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ جب مصیبت ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، رزق کی کمی ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ برکت دے دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پوشیدہ چیز ہے، وہاں سے آپ کو رزق مل رہا ہے تو اس کی جستجو میں مت لگیے۔ جیسے کہ مثلا یہاں پر وہ شخص چکی کا پاٹ اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشترى رجل من رجل، ایک آدمی سے گھر خریدا۔ خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا۔ وہ بیچنے والے سے کہنے لگا، بھائی یہ گھڑا تم لے جاؤ، میں نے تم سے گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں خریدا۔ بیچنے والے نے کہا، میں نے گھر بیچا ہے، اس میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا۔ آخر دونوں جھگڑتے ہوئے ایک شخص سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ساری بات بتائی۔ فقال الذی تحاکم الیہ الکما ولد، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ قال احدہما لی غلام، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے۔ وقال الآخر لی جاریہ، دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو۔ وَأَنفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا، بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ سونا ان دونوں پر خرچ کرو اور کچھ خیرات بھی کر دو۔ تو سن لیجئے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے۔ جن چیزوں میں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے ان میں نہایت اہم چیز